الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں دوستو، آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کے سینکڑوں سے زیادہ آیت میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اقیموا الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت لقمان نے اپنے پیارے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ۔ مجھے صرف یہ بتلانا ہے حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ، کوئی امت، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہو۔ نماز کو اللہ نے دین کے لیے کسوٹی بنایا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شکی ہے، کون انسان ہے، کون شیطان ہے۔ یہ کسوٹی جسم کو نبی اکرم شہنشاہ دو عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر کے لائے۔ اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے، پیر بھی ہو سکتا ہے، قطب و ابدال بھی ہو سکتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ قبہ پہننا اور داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا آخر کیا ہو گیا۔ اس عورت نے کہا مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا فرما دیں تاکہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کیا گناہ ہو گیا۔ اس عورت نے بتلایا مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، پھر لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، پھر اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کم بخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کے گناہوں کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت دل بستہ اور مایوس منت توبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمان اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار موسیٰ، تم نے ہماری گناہ گار بندی کو واپس کیسے کر دیا؟ کیا تم زنا سے بڑا گناہ کچھ نہیں سمجھتے؟ اے موسیٰ یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گناہ گار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اندازہ کرو کتنا سخت گناہ ہوگا نماز کے ترک کرنے کا۔ اور ایک جگہ نبی نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔